بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شرح میں تو عامل کے سبق اجراء اور تراکیب میں خوش آمدید، مرحبا۔ پیارے دوستو، ہمارا سبق چل رہا تھا حروف جارہ میں حتیٰ کے بارے میں۔ حتیٰ کہ ہم نے دو معنی پڑھے تھے کہ حتیٰ ابتدائی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے اور مسابت کے لیے بھی آتا ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کا جو سبق ہم نے پڑھنا ہے نا، وہ ما بعدها قد یکون داخلا فی حکم ما قبلها، یہاں سے ہم نے سبق پڑھنا ہے۔ اور یہاں ایک قاعدہ بتا رہے ہیں، ضابطہ بتا رہے ہیں حتیٰ کے بارے میں، کہ حتیٰ کا جو ما بعد ہوتا ہے وہ ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی داخل نہیں ہوتا۔ اب مثال دیکھیں، مثال پر آپ کو مزید سمجھ آئے گی۔ جیسے مثال پہلے دی ہوئی ہے کہ کبھی کبھی داخل ہوتا ہے ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، جیسے کہ مثال دی اکلت السمکۃ حتی راسیہا، کہ میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھایا۔ اب ساما کا یہ ما قبل ہے اور راسیہ یہ ما بعد ہے، تو سامک پر جو حکم لگ رہا ہے کھانے والا، وہی ما بعد پر بھی وہی حکم لگ رہا ہے۔ اور کہا کہ کبھی کبھی نہیں لگتا، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ الہ کے بارے میں قاعدہ بتایا تھا کہ الہ کا بھی ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، وہاں ایک شرط بتائی تھی۔ یہاں کوئی شرط نہیں ہے، یہاں کوئی شرط نہیں لگئی، بس کبھی داخل ہو جاتا ہے کبھی نہیں داخل ہوتا۔ یہ یعنی قرینے سے دیکھا جائے گا، سیاق و سباق پر دیکھا جائے گا۔ تو اس کی مثال انہوں نے کہا کہ پیچھے دی ہوئی ہے، پیچھے ہم نے جو مثال پڑھی ہے انتہائی غایت کی، نمت البارحۃ حتی الصبح، یعنی جب کوئی کہے کہ میں سویا رہا رات کو یہاں تک کہ صبح ہو گئے۔ اب بارحہ پر رات پر جو حکم لگا وہ ما بعد صبح پر نہیں لگ رہا۔ پہلے بات ہو رہی تھی کہ میں سویا رہا، اور حتیٰ کے بعد جو ہے تو وہ اور حکم ہے کہ جاگ گیا ہوں۔ آگے ایک اور بھی چیز بتا رہے ہیں، وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالْإِسْمِ الظَّاهِرِ بِخِلَافِ إِلَىٰ فَلَا يُقَالُ حَتَّىٰ وَيُقَالُ إِلَيْهِ۔ یہاں سے ایک اور بات بتا رہے ہیں، حتیٰ اور الہ کے بارے میں فرق بتا رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے ایک فرق بتایا ہے حتیٰ اور الہ کا، کہ حتیٰ جو ہے وہ خاص ہے اسم ظاہر کے ساتھ، یعنی جب بھی آئے گا تو اسم ظاہر ہی پر داخل ہوگا حتیٰ۔ اور جو الہ ہے وہ ضمیر پر بھی آ سکتا ہے، اسم ظاہر پر بھی آ سکتا ہے، خاص نہیں ہے۔ ایک فرق یہ بتایا ہے، یعنی حتیٰ بھی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، الہ بھی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، ان میں فرق بتا رہے ہیں۔ تو پھر فرق کیا ہوگا؟ تو یہ فرق بتا رہے ہیں، ایک فرق یہاں بتایا ہے۔ دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ حتیٰ کا جو ما بعد ہوتا ہے اس پر خاص نہیں ہوتا کہ وہ جر دے، حتیٰ مجرور آئے۔ یہ حتیٰ کا جس پر داخل ہوگا اس پر کبھی رفع بھی پڑھا جائے گا، کبھی زبر پڑھی جائے گی، کبھی زیر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں کہ اکلت السمکۃ حتی راسیہا، حتی راسیہا ہم جب پڑھیں گے تو حتیٰ کو ہم جارہ کہیں گے کہ حتیٰ جارہ اس نے جار دے دیا ہے۔ اور اگر ہم حتیٰ کو عاطفہ کہیں، حتیٰ کو عاطفہ کہیں گے تو پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ حتیٰ رأسہا، یعنی سمکہ پر عطف ہوگا اور حتیٰ رأسہا پڑھیں گے۔ اور اگر حتیٰ کو ابتدائیہ مان دیں تو راسوہا پڑھیں گے، ایک الگ جملہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح یعنی یہ بھی فرق ہے کہ حتیٰ کا جو ما بعد ہوتا ہے وہ خاص نہیں ہوتا کہ وہ مجرور ہی ہوتا ہے، جر ہی دیتا ہے حتیٰ ما بعد کو، اور الہ جو ہوتا ہے وہ جر ہی دیتا ہے ما بعد کو۔ یہ بھی ایک فرق ہے حتیٰ اور الہ کا۔ اور بھی فرق ذکر کیے ہیں علماء نے، یہاں کی اس کتاب میں نہیں ہے، ویسے اور بھی فرق ہیں کہ حتیٰ جو ہے وہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، مسابت کے لیے آتا ہے اکثر طور پر، حتیٰ مسابت کے لیے آتا ہے، اور الہ جو ہے وہ نہیں آتا مسابت کے لیے، مگر تھوڑا قلیل طور پر آتا ہے۔ اور جو حتیٰ ہے وہ اکثر طور پر مسابت کے لیے آتا ہے۔ یہ بھی ایک فرق بیان کیا ہے۔ تو چلیں ترکیب کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ترجمہ کریں گے آخر میں۔ قد وما بعدها قد یکون داخلا فی حکم ما قبل، اس کی ترکیب دیکھیں کہ وہ جب شروع میں آ جائے تو استئنافی ہم اس کو کہتے ہیں،
اور ما بعدہا اس کے بارے میں نے قاعدہ بتایا تھا آپ کو، پیچھے تقریباً 8 بار یہ قاعدہ گزر چکا ہے، اور 9ویں بار یہ آ رہا ہے، آگے بھی یہ آئے گا۔ تو بعدہ ما بعدہ اس کے بارے میں نے قاعدہ بتایا تھا کہ ما موصولہ یا اسم موصول ہو اور اس کے بعد خالی ظرف آ جائے، اسم موصول اور اس کے بعد خالی ظرف آ جائے، تو جو ظرف ہوگا اس کو ثابت فعل کا مفعول فی بنا کر موصول کا صلہ بنائیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ جب ما اسم موصول کے بعد مطلقاً اسم موصول کے بعد خالی ظرف ہو تو وہ اکثر طور پر وہ جو ہے ثابت فعل مقدر کا مفعول فی بنے گا، پھر فعل فاعل مفعول مل کر خبر بن جائیں گے اور موصول کا صلہ بن جائیں گے۔ اب یہاں بھی یہی قاعدہ لگ رہا ہے کہ ما موصولہ ہے، بعد مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، تو مضاف الیہ مل کر یہ ظرف ہوں گے، مفعول فی ہوں گے ثابت فعل مقدر کا، ثابت فعل ہو ضمیر فاعل، فعل فاعل اور مفعول مل کر موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر پھر کیا بنیں گے؟ جب موصول صلہ مل کر معرفہ ہو جائیں گے، موصول بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں قاعدہ کہ یہاں معرفہ ہے، یہ معرفہ بن گیا، معرفہ کے بعد جملہ آئے تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں اور جملہ کو خبر بناتے ہیں، تو یہاں یہ معرفہ ہے تو اس کو ہم مبتدا بنائیں گے، موصول صلہ مل کر مبتدا بن جائے گا، ما بعدہا یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا۔ اور قد یکون، قد تحقیق برائے تقلیل ہے، یکون فعل ناقص ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، داخلاً یہ اسم فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فی جار حکم، اب یہ دیکھیں نکرہ ہے حکم اور اس کے بعد معرفہ آ رہا ہے، اس کو ہم مضاف بنائیں گے، یعنی پہلے نکرہ آ جائے اس کے بعد معرفہ آ جائے تو نکرہ کو مضاف بناتے ہیں، حکم یہ مضاف ہو جائے گا۔ ما یہ موصول ہے، یہاں بھی وہی قاعدہ لگے گا کہ اس میں موصول کے بعد اگر ظرف آ رہا ہو تو وہ ظرف مفعول فی بنتا ہے ثابت فعل مقدر کا، تو یہاں ما موصول ہے، قبلہ مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول فی فعل مقدر ثابت فعل، اب ہوا ضمیر اسم فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر حکم مضاف کا مضاف الیہ بن جائے گا، مضاف الیہ مل کر جار مجرور مل کر داخلاً کے متعلق ہو جائیں گے، ظرف لاغ بن جائیں گے، داخلاً اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر بن جائے گی یکونو کی۔ اب یکونو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر معطوف علیہ ہو جائیں گے، اس کا عطف پڑے گا آگے والے جملے پر، وقد مثال کو چھوڑ کے آگے دیکھیں، وقد لا یکون داخلا فی، اس پر یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، اور اگلا یہ جو پورا جملہ ہے معطوف ہوگا، قد وہ حرف عطف، قد تحقیق برائے تقلیل، لا یکون لا نفی کا ہے، یکون فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہو جائے گا، داخلاً اسم فاعل ہے، ہوا ضمیر فاعل، فی جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لاغو ہو جائیں گے، داخلاً اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہو جائے گی، لا یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر معطوف ہو جائے گا، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اب خبر بن جائے گا، پورا جملہ ہو کر خبر بن جائے گا، جو ہم نے ما بعدہ مضاف بنایا گیا تھا اس کی خبر، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب جو مثال ہے اس کی ترکیب دیکھیں، نحو اکلت السمکۃ حتی رأسیہا، اس کی ترکیب دیکھیں، نحو جہاں بھی آئے اس کی 2 طرح ترکیب ہوتی ہے، نحو مضاف اکلت السمکۃ حتی رأسیہا، یہ پورا جملہ مراد اللفظ ہو کر خبر مضاف الیہ بن جائیں گے، نحو مضاف مضاف الیہ سے مل کر، مثال مبتدا محذوف کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اور اکلت السمکۃ حتی رأسیہا کی الگ ترکیب دیکھیں، دوسری ترکیب یہ ہوگی کہ اکلت فعل تو ضمیر فاعل، سمکۃ مفعول، حتی جار، رأسی مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لاغ بن جائیں گے،
فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور دوسری جو آگے کہا ہے نحو المثال المذکوری، نحو المثال المذکوری، نحو مضاف، المثال المذکوری، یہ مصحوح صفت مل کر مضاف الیہ ہو جائیں گے، مضاف الیہ مل کر مثال مبتدا موضوع کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ وہی مختصۃ بالاسم الظاہر بخلاف الا، اس کی ہم ترکیب کر رہے ہیں۔ ہی وہ جملے کے شروع میں آ رہا ہے تو اس کو استنافیہ کہیں گے، اور ہی ضمیر ہے مرفوع منفصل ہے، جب ضمیر مرفوع منفصل شروع میں آ جائے تو ہم اس کو مبتدا بناتے ہیں اور بعد والے کو خبر۔ تو یہ بھی قاعدہ لگ سکتا ہے کہ ہی ضمیر معرفہ ہے اور اس کے بعد نکرہ ہے، تو معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنایا جاتا ہے، یہ بھی قاعدہ کئی بار میں بتا چکا ہوں۔ تو ہی مبتدا مختصۃ اسم مفعول کا صیغہ ہے، ہی ضمیر ہے، وہ ہی ضمیر ذوالحال بنے گی، اور با جار ہے اسمی موصوف ظاہری صفت، مصحوح صفت مل کر جار کا مجرور۔ اب مصحوح صفت کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ معرفہ ہے، دونوں معرفہ ہے، جب دو معرفہ آ جائیں تو مصحوح صفت بنتے ہیں۔ اب مصحوح صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لاغ بن جائیں گے مختصۃ ان کا۔ بخلاف با جار ہے، خلاف مضاف ہے، الی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوں گے ثابتتن کے، کیونکہ ہم نے حال بنانا ہے، ہی ضمیر کو ہم نے ذوالحال بنایا تھا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ثابتتن کے متعلق ہوگا، تو ثابتتن اسم فاعل، ہی ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حال۔ اب ہی ضمیر جو ذوالحال تھی وہ ذوالحال اور یہ حال مل کر مختصۃ کا نائب الفاعل ہو جائے گا، مختصۃ اسم مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر بن جائیں گے ہیہ کی، ہیہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھیں فلا یقال حتیٰ و یقال الیہ، ان کی الگ الگ بھی ترکیب کر سکتے ہیں، فلا یقال حتیٰ و یقال الیہ، اور کٹھی بھی کر سکتے ہیں۔ فا کو ہم تفصیلیہ کہہ دیں یا استئنافیہ کہہ دیں۔ لا یقالو یہ فعل ہے، لا نفی کا ہے، اور یقالو فعل مضارع ہے، مجہول ہے، اس میں ہوا ضمیر حتیٰ اس کا نائب الفاعل بن جائے گا، حتیٰ اس کا نائب الفاعل بن جائے گا، فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا، یا الگ کر دیں چھوڑ دیں۔ وَيُقَالُ إِلَيْهِ وہ حرف عطف ہے، اور یقالو فعل ہے، اس میں وہ جو الیہ ہے یہ مراد اللفظ ہوگا، یہاں لفظ مراد ہوگا، یہ اس کا نائب الفاعل بن جائے گا، تو فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ یہاں تک ہماری ترکیب مکمل ہو چکی ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں، ترجمہ ہم نے کرنا ہے وما بعدہا سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ ہا ضمیر کا مرجع جو ہے حتیٰ ہے، تو حتیٰ کے ما بعد ترجمہ کیسے کریں گے؟ حتیٰ کے ما بعد، حتیٰ کا ما بعد، حتیٰ کے ما قبل کے حکم میں کبھی داخل ہوتا ہے، اور حتیٰ یہ ترجمہ اس کے ساتھ آئے گا جو آگے قاعدہ آ رہا ہے وَقَدْ لَا يَكُونُ دَاخِلًا فِيهِ، اور حتیٰ کا ما بعد، یہاں ما بعد پہلے نکالیں گے کیونکہ عطف کیا ہوا تھا، تو حتیٰ کا ما بعد کبھی داخل نہیں ہوتا اس میں، یعنی اس کے ما قبل میں داخل نہیں ہوتا۔ اس کی مثال نحو اکلت السمکۃ حتیٰ راسیہا، اس کی مثال یعنی یہ جو پہلا ایک جز بتایا ضابطے کا، اس کی مثال اکلت السمکۃ حتیٰ راسیہا کی مثل ہے، اور اس کی نحو المثال المذکور سے، اور اس کی مثال المثال المذکور کی طرح ہے، مثال مذکور کی مثل ہے۔ وہی مختصۃ سے ہم ترجمہ کریں، اور یہ کون؟ حتیٰ، ہیہ سے مراد حتیٰ ہے کہ حتیٰ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، بخلاف الا، الا کے خلاف، یعنی الا اس کے خلاف ہے، پس نہیں کہا جائے گا حتیٰ ہو، اور کہا جائے گا الیہ، الیہ ہی کہا جا سکتا ہے، حتیٰ ہو نہیں کہا جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں اگلے سبق میں ملتے ہیں، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔